السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت. میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، جو کچھ بھی میں کروں، سب کے سب للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسا ہی کروں. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. کل ہم بات کر رہے تھے فائدہ مند مریض کی، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے جیتا ہے جب تک زندہ ہے. اس لیے اس کی زندگی کا ہر لمحہ فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ ابراہیم میں، تؤتی اکلھا کل حین، وہ ہر لمحہ ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اس پر خزاں نہیں آتی. وہ بیمار ہو کر بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، خود کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی حالت میں بھی لوگوں کو نماز پڑھاتے اور تعلیم دینے کے لیے نکلتے جب تک نکل سکے. ابن عباس کہتے ہیں کہ مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ ایک چکنے کپڑے سے سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے تھے. آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، یعنی سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور آ کر ممبر پر بیٹھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. پھر فرمایا اما بعد، آنے والے دور میں دوسرے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی لیکن انصار کم ہو جائیں گے. اور ایک زمانہ آئے گا کہ دوسروں کے مقابلے میں انصار کی مقدار بس اتنی ہی ہوگی جیسے آٹے میں نمک کے برابر. یہ بہت تھوڑے ہوں گے. بس اگر تم میں سے کوئی شخص کہیں کا حاکم بنے اور اپنی حکومت کی وجہ سے وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ انصار کے نیکیوں کی نیکیوں کو قبول کرے اور جو برے ہوں ان سے درگزر کر دیا کرے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مجلس تھی، یعنی وفات سے بہت قریب. تو گویا محیایا و مماتی، زندگی سے موت تک ہر لمحہ دوسروں کی خیر خواہی. اور اس میں خاص طور پر انصار کی بات آپ کر رہے ہیں کیونکہ انصار آپ کو بہت محبوب تھے. اور پھر آپ کو یہ فکر تھی کہ آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہو جائے گی، اور پھر لوگوں کو تلقین کی کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر اچھا کریں تو ان کی اچھائی قبول کر لیں، اور اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے درگزر کریں، کیونکہ ان کی خدمات اور ان کی قربانیاں بڑی ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دین کا مددگار ہوتا ہے، دین کا خادم ہوتا ہے، اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو خصوصی نوازشیں ہوتی ہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھی وہ بہت اہم ہے، بہت عزیز ہے. پھر سراقہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ میرے سوالات ختم ہو گئے. آپ نے فرمایا کچھ اور پوچھ لو. عام طور پر بیماری کی حالت میں ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، کچھ نہ پوچھے، کوئی تنگ نہ کرے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اچھا کچھ اور ہے تو وہی پوچھ لو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور ان کے بعد کے ادوار کے لوگ بھی اسی سنت پر عمل کرتے رہے اور بیماری کی حالت میں بھی دوسروں کی خیرخواہی اور ان کو اچھی نصیحت سے نوازتے رہے. شریح بن عبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر حمص میں ثوبان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ بیمار ہو گئے. حمص کہاں ہے؟ شام میں. اس زمانے میں حمص کے گورنر عبداللہ بن قرۃ ازدی تھے. وہ ثوبان کی عیادت کے لیے نہ آئے. اسی دوران کلاعین میں سے ایک آدمی ثوبان کی عیادت کے لیے آیا. انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم لکھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا لکھو. چنانچہ انہوں نے گورنر حمص کو خط لکھا. خط کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان کی طرف سے. اما بعد، اگر تمہارے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی غلام ہوتا تو تم اس کی عیادت کو ضرور جاتے.
پھر خط لپیٹ کر فرمایا کیا تم یہ خط انہیں پہنچا دو گے؟ اس نے حامی بھر لی اور خط لے جا کر گورنر کو دیا۔ وہ خط پڑھتے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگ جسے دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگے کہ انہیں کیا ہو گیا، یعنی اتنا زیادہ گھبرائے، کیا کوئی عجیب واقعہ پیش آ گیا؟ تو وہاں سے وہ سیدھے ثوبان کے گھر پہنچے، ان کی عادت کی، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ثوبان نے ان کی چادر پکڑ کر فرمایا بیٹھ جائیے تاکہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، جن کا نہ کوئی حساب ہوگا نہ عذاب، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد مزید ہوں گے، یعنی 70,000 کے ساتھ میں سے ہر 1000 میں پھر ان کے آگے 70,000 ہوں گے۔ اس واقعے سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں، کیا سیکھا؟ ثوبان کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی ان کو نسبت تھی آپ سے۔ وہ کہاں رہتے تھے؟ حمص میں۔ حمص نہیں ہوتا، حمص ہوتا ہے، حمص میں۔ انہیں کیا ہوا؟ بیمار ہو گئے۔ ان کی عیادت کس نے نہیں کی؟ جو اس وقت کے گورنر تھے۔ تو انہوں نے کس انداز میں شکوہ کیا؟ غلام کی بھی عقل اور سمجھ دیکھیے آپ، کتنے سمجھدار لوگ تھے۔ کیا کہا؟ میں آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ میری عادت کو نہیں آئے، ایسا کچھ لکھا؟ آپ کو میری عادت کے لیے آنا چاہیے تھا۔ کیا لکھا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے غلام اس شہر میں ہوتے تو آپ عیادت کے لیے ضرور جاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہاں موجود ہیں اور تم نہیں آئے، کہنے کا مطلب یہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ شام کا علاقہ جو تھا وہ اصلاً کس کے پاس تھا؟ روم تھا نا، عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ تو انسان جس ملک میں ہوتا ہے، جس شہر میں ہوتا ہے، جس علاقے میں ہوتا ہے، اس کے جو نیٹو لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے لوکل باشندے ہوتے ہیں، تو باہر سے آنے والے ان کا ایک خاص لحاظ پاس رکھتے ہیں۔ تو بہت سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اپنے دل کی بات کہی، تو گورنر فوراً اٹھ کر عیادت کو آ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ بیمار تھے۔ ایٹموسفیئر میں چینج یا اپنی باڈی میں چینج کوئی بھی آتا ہے تو ہمارا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا کام اس چینج کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، کہ مجھے یہ بیماری ہوگی اب میں یہ نہیں کر سکتی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہ بات ہے نا کہ خیر کا کام کرنے کا وہ کر رہے تھے اور ہم الٹا بالکل سوچتے ہیں۔ بالکل۔ گورنر کو انہوں نے جو خط لکھا اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غلطی پر ہو تو اس کو تواصل بالحق ضرور کرنا چاہیے۔ بالکل، یعنی ہم دل میں ہی شکایت رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، بدگمانی پالتے رہتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ پھر کسی وقت وہ پھٹ پڑتی اور بڑے بڑے نقصان کرتی۔ تو چھوٹی سی بات اگر ذہن میں آئی ہے تو دوسرے سے ذکر کر دینا چاہیے، لیکن احسن انداز میں۔ شکوہ چاہے اللہ سے ہو چاہے بندوں سے، وہ انسان کی قیمت کم کر دیتا ہے دوسروں کی نگاہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اس لیے کبھی شکایت کرنی پڑے، شکوہ کرنا پڑے تو اس کا خوبصورت انداز سیکھیے کہ کس طرح دوسرے کو متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک شخص کی نگاہ میں آپ کی بہت قدر و قیمت اور ویلیو ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ شکایتیں شروع کرتے ہیں تو ایک دم کہاں آ جاتے ہیں، گراف نیچے گرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ شکر اور شکوے میں فرق ہے نا۔ عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ ہوں گی؟ ناشکری کی وجہ سے، بہت زیادہ شکوے شکایتوں کی وجہ سے، کمپلینٹس۔ تو مردوں کی نسبت بھی عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے، تو ہمیں اس میں اور زیادہ محتاط ہونا ہے، خود کو اور زیادہ کنٹرول کرنا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا، اور اگر ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کے کرنے کا بہتر سے بہتر انداز کیا ہو سکتا ہے وہ جاننا ہے۔ کیسے سیکھیں گے، کیا کریں گے؟ نمبر 1 ایسے ہی لوگوں سے سیکھیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کے ہاں کیا طریقہ تھا۔ شکایت کا احسن طریقہ کیا ہے؟ شکوہ کرنا ہو تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ آپ کے بیہیویئر اور معاملات سے تعلق رکھتا ہے نا۔ آپ بتائیے۔ استاذہ، جیسے میں یہ اس کو پلیس ایسے کر رہی ہوں جیسے ہم سب مائیں بھی ہیں نا، تو ماں کا ایک بڑا اونچا رتبہ اور درجہ ہوتا ہے، لیکن وہ عموماً پسری ہوتی ہے اور خدمتوں میں لگی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایسی شکایتی سا انداز ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم بچوں سے بجائے اس کے کہ ان کو اس طریقے سے ٹانٹ کریں
کہ تم نے کمرہ نہیں سمیٹا تھا اور ہمیں یہ کرنا بجائے یا باپ سے ان کی شکایتیں کریں. بالکل, کیونکہ بہت دفعہ مائیں کیا کرتی ہیں, باپ سے شکایتیں کرتی ہیں, اور آپ دیکھیے کہ بچے کی نظر میں ماں کا اس وقت کیا مقام ہوگا بالکل, جب وہ اس کے منہ کے سامنے اس کو ذلیل کر رہی ہے باپ کی نگاہوں میں. بالکل بالکل, یعنی کس قدر خطرناک کام ہے. لیکن اکثر لوگ ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ وہ کتنی سنگین قسم کی غلطی کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کو باپ سے شکایت کرنی ہے یا مسئلہ ڈسکس کرنا ہی ہے تو بچے کے سامنے مت کریں, ورنہ بچے کے اندر کیا آتا ہے کہ نہ ماں مجھے چاہتی ہے نہ باپ مجھے چاہتا ہے, برا تو میں ہوں ہی, لہٰذا اور کچھ برائیاں کر لوں کیا فرق پڑتا ہے, پھر نیچے آ جاتا ہے. جی آپ کو یہ انبیاء کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے. ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ بھی شکایت کا ایک اعلیٰ انداز ہے, یعنی کہ دعا کا بھی اور اپنی تکلیف کو بیان کرنے کا بھی. جی یس شابش. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. بندوں سے نہیں, میں اللہ کے سامنے اپنا شکوہ رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کسی بھی کام کو کرنے کا اصل یا اچھا انداز جو ہے اس کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے نا, کہ بندے کے اندر حکمت ہو, سمجھداری ہو, معاملات کرنے آتے ہوں. بعض لوگ دنیا کے معاملات میں بہت عقل مند ہوتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں زیرو ہوتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ ویسے بہت ذہین, عقل مند, پڑھے لکھے, ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں لیکن بندوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں سوائے شکووں کو کچھ نہیں آتا. تو ہماری اکثر پرابلم یہی معاملات میں, تعلقات میں, کہ ہمیں حکمت نہیں آتی, اور حکمت اللہ دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. علم جاننے کا نام ہوتا ہے, اور حکمت ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیٹ نالج, اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے. آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ 100 میں سے 100 ترجمے میں نمبر لیں گے, پوری تفسیر کا جواب 100% درست لکھیں گے, لیکن اسی تفسیر کو اگر انہیں عملی زندگی میں اپلائی کرنا ہے دے ڈونٹ نو, ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے عمل کیسے کرنا ہے. تو حیرت سے آنکھیں کھلی رہتی ہیں کہ اتنے ذہین اور قابل لوگ, ان کو اتنا نہیں پتا کہ اس علم پہ عمل کیسے کرنا ہے. تو حکمت پر پہلے بھی کافی باتیں ہوئی ہیں, وہ اللہ سے مانگنی چاہیے. اور جب تک علم کے ساتھ حکمت نہیں آتی, علم خطرناک بھی ہوتا ہے, انسان کے لیے وبال جان بھی بن جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تجربہ, مشاہدہ, اچھی صحبت, دوسروں کی آبزرویشن کہ وہ مختلف معاملات میں کس طرح ڈیل کرتے ہیں, کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کہ انہوں نے مختلف کام کیسے کیے. اور کامیابی کمانا صرف ڈھیروں مال کمانا نہیں ہوتا. چلیے آگے چلتے ہیں. اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ ثوبان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے ہیں, غلام ہیں, آپ سے بہت سا علم سیکھا, تو وہ گورنر کو اس وقت ایسے نہیں جانے دیتے بلکہ ایک اچھی بات سکھا کے بھیجتے ہیں, جبکہ وہ خود بیمار ہیں. تو کتنے ہی مریض جن کے پاس علم ہوتا ہے, حکمت ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے آئے تو اس سے کچھ بھی شیئر نہیں کرتے. بیمار ہونا تو دور کی بات, ہم صحت کی حالت میں نہیں کرتے. عیادت کے لیے آنے والوں کو تعلیم دینا. حسن سے روایت ہے, حسن بصری سے, کہ ہم معقل بن یسار کے پاس ان کی عیادت کے لیے آئے. پھر عبید اللہ ان کے پاس آئے تو ان سے معقل نے کہا کہ میں تم سے ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. آپ نے فرمایا, جو شخص مسلمان رعیت کا حاکم ہو اور وہ اس حال میں مر جائے کہ ان سے خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. یعنی کہ کوئی بھی حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ اس کے مال میں, اس کے حقوق میں, کسی بھی چیز میں خیانت کر رہا ہو, ان کو دھوکہ دے رہا ہو, تو وہ اپنی جنت حرام کر لیتا ہے. کثیر بن مرہ کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں معاذ بن جبل کون ہے؟ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہم سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے جو اب تک تم سے چھپاتا رہا ہوں, اب بیان کرتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. لیکن آپ کو یاد ہے شروع میں جب میں نے سبجیکٹ شروع کرایا تھا تو اس وقت بتایا تھا کہ کتنے ہی لوگوں کی وفات کے وقت ان کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت ہی مشکل ہو گیا. یوسف بن عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں ابو درداء کے پاس ان کے مرض الموت میں آیا تو انہوں نے فرمایا, بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا, محض آپ کے اور میرے والد عبداللہ بن سلام کی دوستی کی وجہ سے, یعنی میرے اور آپ کے والد آپس میں دوست تھے. انہوں نے فرمایا, زندگی کے اس لمحے میں جھوٹ بولنا بہت بری بات ہوگی.
یعنی اگر واقعی یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر تم نے ایک بات بنائی تو یہ پھر جھوٹ ہوگا، اور یہ جھوٹ اس وقت ٹھیک نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر 2 رکعتیں مکمل خشوع کے ساتھ پڑھے، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اسے ضرور بخش دے گا. اب یہ بھی مرض الموت میں ہے، تو ایسے واقعات آپ بھی جمع کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ مرض الموت میں مختلف صحابہ نے، نیک لوگوں نے کیا کیا کام کیے، کیسے کیسے تعلیم دی، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی آخری امانت علم کی بھی تھی تو وہ بھی انہوں نے لوٹا دی، جیسے معاذ بن جبل ہیں. پھر دوسروں کو ترغیب دینے والی احادیث سنانا. عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ انبسہ بن ابی سفیان نے اپنی اس بیماری میں جس میں ان کی وفات ہو گئی، یہ بھی فوت ہونے کے قریب ہیں، مجھ سے ایک ایسی حدیث بیان کی جس سے خوشی ہوتی. فرمایا کہ میں نے ام حبیبہ سے سنا رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دن اور رات میں 12 رکعتیں فرض کے علاوہ پڑھی، یعنی 12 سنتیں، سنن رواتب جس کہتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں مکان بنائیں گے. ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے جس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے ان کو نہیں چھوڑا، میں نے ان کو نہیں چھوڑا. ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اپنا اپنا جائزہ لے لیں. پھر عیادت کے لیے آنے والوں سے شکوہ نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندہ مومن کو آزماتا ہوں، جب میں مومن بندے کو آزماتا ہوں، کس سے؟ بیماری سے، اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اور بیماری کی بہت تفصیل نہیں بتاتا یا اپنی تکلیف کا بہت زیادہ ذکر نہیں کرتا، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، صحت دے دیتا ہوں. پھر لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی شکر کا رویہ اختیار کیا اس حال میں بھی تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے تکلیف سے. اور اس کے پہلے گوشت کے بس بہترین گوشت اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دے دیتا ہوں، اور وہ سر نو عمل کرتا ہے، یعنی پھر سے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ کبھی وہ بیمار ہوا ہی نہیں تھا.